بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جن کو صحبت بھی نصیب نہیں اور سائنس کا ناز و انگریزی دانی اور یہ جو ہے یورپ زدہ ہونا، مغرب زدہ طبقہ جو ہے، اس میں سے ایک صاحب آئے مگر فی طلب مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ مذہب کا کچھ سمجھ بات نہیں آتی، بھائی جو ہندو کے ہاں پیدا ہوتا ہے وہ ہندو ہو جاتا ہے اور جو مسلمان کے ہاں پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا قصور ہے؟ جو ہندو ہو گیا وہ تو اپنا مذہب نہیں چھوڑتا، اس کو جہنم میں اللہ میں ڈال دیں گے، جو مسلمان کے پیدا ہو تو مسلمان ہوتا ہوئے گا، چاروں طرف سے باپ دادا مسلمان، لہٰذا وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس میں تو عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ہندو کا کیا قصور ہے، جو کافر کے ہاں پیدا ہوتا ہے اس کا کیا قصور؟ پیدا کرنا تو اللہ کا کام۔ تو میں نے کہا سنو، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو صفات ہیں، ایک عدل کا ایک فضل کا۔ 15 سال کی عمر میں عقل بالغ ہوتی ہے، بلوغ عقل جو ہے 15 سال میں اس ڈگری پر اور اس اعشاریہ پر پہنچتی ہے جہاں سے حق تعالیٰ کی توحید شناسی اور معرفت اور اللہ پر ایمان لانے کے تمام اسباب سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ وہ عقل اس قابل ہوتی ہے، اس معیار کی ہوتی ہے کہ مکلف بھی ایمان ہو جاتی ہے، توحید وہ سمجھ سکتا ہے وہ شخص 15 سال کے ہوتے ہی۔ زمین دیکھتا، آسمان، سورج، چاند، ستاروں کا یہ رات دن کا آنا جانا، اب یہ سوچتا ہے اس کا کوئی چلانے والا؟ اب یہ ہے کہ اس عقل کو استعمال نہ کرے، فکر و تلاش نہ کرے، اس کی بات ہے، ورنہ صلاحیت عطا ہو جاتی ہے 15 سال کی عمر میں۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کا جو لڑکا 15 سال سے پہلے مر جائے وہ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ ابھی اس کی عقل اس مقام پر نہیں پہنچی تھی جہاں سے وہ توحید حاصل کرنے کی اور اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت حاصل کرتی۔ اگر اللہ کو ظلم کرنا ہوتا تو کافر کے سب بچوں کو ڈال دیتے جہنم، بولو۔ لیکن 15 سال کی اس ڈگری تک اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں فرماتے۔ جب 15 سال کا ہو گیا اب مرے گا، اب اس جائے گا جہنم میں اگر ایمان نہ لائے، سمجھا؟ تو ہر وہ عقل جو 15 سال کی، یعنی بالغ ہونا جس کو کہتے ہیں، بالغ ہونا، تو بالغ ہونے کے بعد پھر وزن رکھتے ہیں شریعت کا اور توحید کا اور ایمان لانے کا۔ اب رہ گیا مسلمانوں کے ہاں جو پیدا کر دیا جس کو، اس کو آسانی ہو جاتی ہے، اس کو آسانی ہو جاتی ہے ایمان لانے میں، کیونکہ اس کے ماں باپ سب مسلمان ہیں۔ اس کے لیے کچھ مشکلات ہیں مگر عقل میں اس کی صلاحیت طاقت موجود ہے، طاقت ہے پوری۔ تو اس کے کافروں کے ہاں جو لوگ پیدا ہو جاتے ہیں وہاں صرف عدل کا ظہور ہے، اور جو مسلمانوں کے ہاں پیدا کیے جاتے ہیں ان پر عدل کا بھی ظہور ہے، یعنی ان کو بھی عقل دی جاتی ہے اسی ڈگری کی، لیکن ساتھ ساتھ ان پر فضل کا بھی ظہور ہے کہ ان کے لیے ایمان لانے کو آسان فرما دیا گیا۔ اچھا، عدل میں اعتراض ہو سکتا تھا کہ کسی پاگل کو یا کسی 15 سال سے کم عقل بچے کو بھی جہنم میں اللہ میں ڈال دیتے قبل والے ہوئے، لہذا اعتراض ہوتا جبکہ کافروں کے بچے بھی جہنم میں ڈال دیا جاتے۔ لیکن جب عقل جب تک بالغ نہ ہو، علماء نے لکھا ہے اور اس کی تحقیق اس کے حوالے بھی ہیں میرے پاس، تو معلوم یہ ہوا کہ عدل کے لحاظ سے ظلم نہیں ہے، فضل کے معاملے میں ظلم ہوتا ہی، فضل میں ظلم نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ نے 1-2 مزدور رکھے اور ان سے کہا بھائی تم میرے ہاں 4 گھنٹے کام کرو، میں تمہیں 25-30 روپیہ تم کو بھی دوں گا اور 30 روپیہ تمہیں بھی دوں گا۔ اس کے بعد دونوں نے خوب اچھا کام کیا، ایک کو 30 دے دیا اور دوسرے کو آپ نے 30 روپیہ بھی دیا اور ساتھ ساتھ آپ نے 1 ڈبہ مٹھائی بھی دے دیا، اور شامی کباب اور مرغی کی بریانی تھی وہ بھی پیش کر دیا، اور اس کو نہیں دیا آپ نے۔ اب وہ کہہ سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، صاحب آپ نے مجھے 30 دیا، اس کو آپ نے ڈبہ مٹھائی کیوں دیا؟ آپ کہیں گے کہ وہ عدل تھا، میرا جو اعلان تھا کہ میں دونوں آدمی 4 گھنٹے کام کرو گے تو 30 روپیہ مزدوری دوں گا، یہ میرا عدل ہے، عدل کے مطابق تم کو مزدوری دے دی، اب میں اس کو اپنا گھر لٹا دوں، جو چاہوں دے دوں، یہ میرا فضل ہے، فضل پر کوئی اعتراض نہیں۔ سمجھ گئے؟ اور یہ جواب میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بزرگوں کی جوتیوں کی برکت سے عین وقت پر جواب اللہ عطا کرتے ہیں اپنے رحمت سے، وذالک فضل اللہ یؤتی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابی کا نام صحابی رکھا، عربوں میں تو نہ جانے کتنے لغت ہوتے ہیں، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دین صحبت سے ملتا ہے۔ دین کے اول شاگرد ہیں، سید الانبیاء سے براہ راست سبق لینے والے، ان کا لقب صحابی رکھا گیا اور کوئی نام نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس جیسا رئیس المفسرین، عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ صحابہ میں ان کا نام بڑے علماء میں شمار کیا جاتا ہے۔ بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ مستقل باب قائم کیا ہے، باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے، یعنی ان کے حالات پر ایک مستقل باب بخاری نے قائم کیا، اور عبداللہ ابن عباس کی روایت سے ثابت کیا ہے کہ مسئلہ عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے راوی حضرت معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔
یعنی ان کی روایت پر ایک مسئلے عظیم الشان حنفی کی بنیاد ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے تعریف کی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کوئی بات کہی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں مسئلے میں یوں عمل کرتے ہیں، تو فرمایا دا ہو چھوڑو، اب صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا یہ شہادت ان کی فقہ پر اور ان کی فضیلت پر، فضل کثیر پر دلالت کرتی. علامہ شیخ ولی الدین مصنف مشکات نے اسماء الرجال میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، اور حضرت عمر جیسا شخص جس کے اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں منائی تھی، جیسے ہی کلمہ پڑھا فوراً جبرائیل آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واستبشر اہل السماء باسلام عمر، آج آسمان پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں حضرت عمر کے اسلام سے رضی اللہ تعالیٰ. ایسا جلیل القدر صحابی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، وہ گورنر مقرر کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اور جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وصیت سن لو، جس کو شیخ ولی الدین نے اسماء الرجال نے لکھا ہے، یہ مصنف مشکات ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 تبرکات تھے. 5 تبرکات، آپ کی لونگی، آپ کا کرتا، آپ کی چادر مبارک، آپ کے ناخن، آپ کے بال مبارک، 5 تبرکات تھے ان کے پاس. یہ اسماء الرجال میں دیکھو مشکات کے آخر میں شیخ ولی الدین مصنف مشکات لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو ان کے پاس 5 تبرکات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کی چادر مبارک تھی، رسول خدا سید الانبیاء کی چادر مبارک، اور آپ کی قمیص مبارک، اور آپ کی لنگی مبارک، ناخون مبارک اور بال مبارک، 5 تبرکات. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ جب میری روح نکل جائے تو کفنونی فی قمیص ہی، ہمیں رسول خدا کی قمیص میں کفن دینا، وفی ردائے ہی وفی ازار ہی، اور حضور کی چادر ہمیں اڑا دینا کفن کے وقت میں، اور آپ کی قمیص اور آپ کا ازار پہنا دینا. 3 تو ہو گئے کفن کے لیے، 3 کپڑے. اور جب میں لیٹ جاؤں قبر میں تو میرے دونوں ناکوں کے سوراخ میں اور میرے منہ کے جبڑوں میں فی منخریہ وفی شدقیہ، شدقین تسنیہ اور منخرین بھی تسنیہ، یا متکلم کی اضافت سے نون گر رہا ہے، یعنی میرے ناکوں کے سوراخوں میں اور میرے دونوں جبڑوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ناخن ٹھوس دینا، وحشو اس میں بھر دینا. اس کے بعد خلو بینی و بین ارحم الراحمین، میرے اور میرے ارحم الراحمین کے درمیان سے سب ہٹ جانا، ہم جانے میرا اللہ جانے. وہ خلو بینی و بین ارحم الراحمین کیا مطلب؟ درمیان سے ہٹ جانا، بس ارحم الراحمین اور میرا معاملہ ہو جائے گا. خلو بینی و بین ارحم الراحمین، یہ ہیں لوگ. اللہ اکبر، کیا شان. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد کے وقت میں گھوڑوں کے ناکوں میں جو گرد جم جاتی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام بھی نہیں. کوئی ولی اللہ کسی صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتا. صحابہ کے آپس کے جو مشاجرات ہیں، ایسی تاریخ بھی مت پڑھو، کیونکہ ان کا وہ شاہزادے ہیں. شاہزادوں کی لڑائی کا فیصلہ بادشاہ کرتا ہے، اور فیصلہ کر چکا، قرآن میں نازل کر دیا بادشاہ نے، شاہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ سب صحابی سے راضی ہو گیا اور صحابہ بھی ان سے راضی ہو گئے. جب سرکار میں معافی ہو گئی تو تمہاری عدالت کیا خدا کی اس آیت کی عدالت سے بڑی عدالت ہے خبیثو؟ کیا قرآن پاک کے فرمان سے کسی مخلوق کا قول افضل ہو سکتا ہے؟ لہذا مشاجرات صحابہ کو تاریخ بھی مت پڑھو کہ دل میں کہیں بدگمانی نہ آ جائے، کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا. ہم اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو ان کے بارے میں محفوظ رکھیں گے، کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا. اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم. سب عنہم میں ہم کی ضمیر میں سب شامل ہیں. ورضوا عنہ، اور وہ بھی خوش ہو گئے. جب اللہ نے فیصلہ کر دیا بادشاہ نے، تو شاہزادوں کے بارے میں پھر کیوں تم کیڑے نکالتے ہو اور کیوں غور کرتے ہو، کیوں تاریخ پڑھتے ہو؟ شاہزادوں کی تو ان تاریخ کو بھی مت پڑھو، کیونکہ مورخین اکثر اس میں دشمنان صحابہ کا تعلق. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقام صحابہ میں لکھا ہے
کہ تاریخ بہت ہی قرآن پاک کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی قیمت نہیں ہے. قرآن پاک کا یہ فیصلہ اور قرآن پاک کی اس آیت کا اعلان سارے عالم کی تاریخ اس کے مقابلے میں جھوٹی 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 ہے. اور کیا مثال کیا دی کہ اگر لالو کھیت میں گولی چل جائے تو گلشن اقبال تک خبر آتے آتے اتنا اختلاف ہوگا. ایک آدمی آئے گا لالو کھیت سے کہے گا صاحب 3 آدمی مر گئے، دوسرا کہے گا گلشن اقبال میں 300 مرے، تیسرا کہے گا 3000 آدمی مر گئے. تاریخ کا کچھ بھروسہ نہیں. تاریخ انسانوں سے انسانوں تک آتی ہے اور انسان میں احتمال کذب موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کلام میں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں احتمال کذب نہیں ہے. لہذا سرور عالم ترمذی شریف کی روایت میں فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، اگر تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں فقولوا لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری شر پر خدا کی لعنت. سنو بھی مت، بھاگو وہاں سے. جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے اس دن جا کر کعبے میں نماز ادا. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لایا تو مارے خوشی کے شیخ ولی الدین صاحب مشکات سورجان میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر اتنی خوشی ہوئی کہ سب نے نعرہ لگایا. دار ارقم میں جتنے لوگ بیٹھے تھے 40 آدمی تھے، 40 صحابہ، کبرا تکبیرتن، کبرا تکبیرتن حیث سمعہا اہل الحرم، یعنی اتنی زور سے نعرہ اللہ اکبر کا مارا کہ اہل حرم کعبہ شریف تک. کہاں؟ دار ارقم صفا سے بھی آگے ہے، صفا کے اوپر پہاڑی پر ہے. وہ آپ نے نہیں دیکھا دار ارقم کا بورڈ لگا؟ وہ نہیں غور کیا. خیر تو اتنی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2 صف بنائی اور عرض کیا کہ کیا ہم لوگ لسنا علی الحق وعدونا علی الباطل، ہم حق پر نہیں، دشمن ہمارا جو ہے باطل پر نہیں ہے، لہذا آج ہم کیوں چھپ کرتے ہیں؟ فکیف ھذا الاختفاء، یہ چھپ چھپ کے کیا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے تبھی تو حضرت نزل جبرائیل، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کسی کے اسلام پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے. دیکھو تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے. سمجھ گئے؟ دیکھیے تو یہ چیز تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 2 صف بنائی. ایک صف میں حضرت حمزہ ہوئی رضی اللہ تعالیٰ، ایک صف میں خود، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں کیا. کیا پروانے، چاروں طرف سے پروانے، بیچ میں شمع، شمع رسالت کو بیچ میں رکھا، شمع نبوت کو بیچ میں رکھا، پروانے چاروں طرف، تاکہ کفار کا کوئی تیر آئے تو ہم لوگوں کو لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے. 2 صف میں حرم کے اندر اسلام نکلا، اس دن اس شان سے اسلام نکلا. روزانہ 2 رکعت توبہ پڑھ لیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے کہ اے خدا میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے. نمبر ایک کیا ہے؟ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اور گناہوں سے جو میرے اندر بے حیائی اور بے شرمی پیدا ہوئی اس کو دور فرمائیے اور اپنے خزانے سے دوبارہ حیا عطا کر دیجیے کہ ہم شرم آ جائے حیا. اور نمبر 3 میرے گناہوں کے نقصانات لازمہ اور متعدیہ دونوں کی تلافی فرما دیجیے، یعنی میرے گناہوں سے آپ کی مخلوق کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی بھی اپنے شان کرم کے شان نشان تلافی فرمائیے. یعنی جو ہم کو نقصان پہنچا کہ ہماری حیا میں بے حیائی آ گئی، اور مخلوق کو نقصان پہنچا کہ وہ اگلا گناہ کرے گا. لہذا یہ دعا کرو کہ اے خدا میرے گناہوں کو معاف فرمائیے. 1 نمبر 2 مجھے حیا عطا فرما دیجیے، کیونکہ ہر گناہ سے بے حیائی پیدا ہوتی. نمبر 3 کیا ہے کہ اے خدا میرے گناہ سے آپ کی مخلوق کو کوئی نقصان پہنچا ہو اس کی بھی تلافی فرما دیجیے، یعنی اگلوں کو بھی تقویٰ دے دیجیے. ہمیں تو متقی بنا دیا، آپ تو متقی بن گئے، اگلے کی جس کی عادت خراب کی اس کا بوجھ بھی تو تمہاری گردن پر آئے گا. بولیے، اس لیے یہ 3 دعا مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت نفع ہوگا. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس مجلس کو قبول فرما لے. دوسری چیز آج ایک بات عرض کر دوں. یہاں آپ کی خدمت میں حاضری سے پہلے ایک صاحب کالا بکرا لے آئے اور کہا کہ میری لڑکی بہت بیمار ہے، یہ بکرا جو ہے یہ صدقہ کر رہا ہوں. میں نے ان سے عرض کر دیا کہ دیکھو صدقہ کے لیے قربانی کرنا، جانور دینا، جانور کی قربانی صرف 3 موقع پر ہے. حج کے زمانے میں دم شکر، بقرعید کے زمانے میں قربانی کی جاتی ہے، اور عقیقے کے زمانے میں. باقی کوئی بیمار ہو جائے اس کے لیے بکرا کا عقیدہ صحیح نہیں.
جان کے بدلے میں جان. بعض لوگ نادانی سے سمجھتے ہیں کہ بیمار کی طرف سے بکرا دینے سے جان کے بدلے میں یہ جان بکرے کی جو جان جا رہی ہے یہ ہمارے مریض کی طرف سے وہ ہو گیا جان کے بدلے میں جان. اور کالا بکرا ہو تو کیا کہنا ہے تو سب بلا کالی ہوتی ہے, کالی بلا. اور اگر چینوں کو کھلا دیا تو پھر وہ کیا پوچھنا ہے, کالی بلا کالی لے گئی, کالی کالی چینیں. یہ عقیدہ مشرکانہ ہے, غیر صحیح ہے, غیر اسلامی ہے. اور پھر مولوی رہ گئے اس کالی بلا کے لیے, کالا بکرا نکلنے کے لیے. افسوس کی بات ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا, کتابوں میں لکھا ہوا کہ عقیدہ مسلمانوں کا درست کر دو. جب کوئی بکرا لائے اسے مسئلہ بتا دو کہ صدقہ کے لیے کوئی خیر اس کے لیے, صدقہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب تم میں کوئی بیمار ہو تو اپنے بیماروں پر مدد حاصل کرو صدقات سے, شفا حاصل کرو صدقات سے. اور فرمایا کہ ان صدقہ تطفئ غضب الرب, صدقہ خیرات سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. وقت قومی تتسو, اور پوری موت کو بھی دور کرتا ہے. تو اس نیت سے, لیکن صدقہ کی حقیقت سمجھ لیجیے. صدقہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر دینا. جو واجب ہے اس کے لیے تو مسکین ہے, جیسے زکات, فطرہ وغیرہ, قربانی کی کھال وغیرہ. لیکن ہر چیز صدقہ دو, اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, یہ نفلی کہلاتے ہیں. لہذا ہم عقل سے بھی سوچ لو کہ کسی بستی میں ایک مریض کی طرف سے بکرا دے رہا ہے شخص, اور سب کو حیضہ, ساری بستی والوں میں حیضہ پھیلا ہوا ہے. اب آپ بتلاؤ کہ بکرا کھا کے اور حیضہ بڑھے گا یا گھٹے گا؟ غریب مر رہے ہیں رضائی کے لیے رہے. اللہ کے غریب بندوں کو سردی آ رہی ہے, رضائی کرتا چاہیے, اور ہم نے بکرا چسا رہے ہیں. عقل کی بھی تو خلاف ہے. لہذا اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجیے. مریضوں کی طرف سے جان کے بدلے میں جان سمجھ کر بکرا دینا غیر اسلامی عقیدہ ہے, غیر اسلامی نظریہ. علماء اور مدارس, اہل مدارس کو بھی یہ مسئلہ بتا دینا چاہیے ان لوگوں کو, اور آئندہ کے لیے وعدہ کر لے, ان سے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی آئندہ سے یہ ضرور. لہٰذا میں نے جب ان کو سمجھایا اتنا خوش ہوا, یہاں تک اس کا یہ بکرا پیش کر کے جو چاہے کر دیجیے, بچوں کو لیے کچھ کر دیجیے کچھ, یعنی اس نے ایسی خوشی سے قبول کیا کہ میرا دل خوش ہو. اس نے ایسا آج مسئلہ معلوم ہو گیا, ہم لوگ نہیں جانتے, تو اس لیے یہ بھی عرض کرتے پکارنا اپنے رب, پھر رب بھی رب لائے, پھر اغفر لی یا رب اغفر لی, اے میرے رب اس کو بخش دیجیے. تو یہ ایک تو نعمت جب ملے تو 3 دفعے کو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پہلے الحمدللہ پر کیا ہوگا, شکر ادا ہوگا, نعمت کا شکر ادا ہوگا. اور دوسرے الحمدللہ پر نعمت کے شکر پر ثواب ملے گا, اجر ملے گا. اور تیسرے الحمدللہ پر مغفرت ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ سجدے میں جا کر 3 دفعے کہو یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی. کیا ترجمہ ہے, اے میرے رب مجھ کو بخش دیجیے. 3 دفعے کہو تو سجدے سے سر نہیں اٹھنے پائے گا کہ مغفرت ہو جائے گی. یعنی سر سجدے ہی میں رہے گا, اسی وقت مغفرت. سر اٹھنے سے پہلے 3 دفعہ. کتنی محنت ہے بتائیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کلمات آسان سے آسان ہم کو عنایت فرمائے. یا رب اغفر لی سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے اللہ میں. بعضی چیزیں حرام ہیں جس پر قرآن بھی دلالت کرتا ہے اور حدیث پاک بھی, اور مسلسل وہ اللہ کے نیک بندوں سے سنتا آ رہا ہے. مثلا شرعی پردہ, اپنی بھابھی سے پردہ نہ کرنا, چچا زاد, مامو زاد, خالہ زاد, پھوپھی زاد, بہنوں سے پردہ نہیں کرتا, ممانی سے پردہ نہیں کرتا, چچی سے پردہ نہیں کرتا. یہاں سب کے حواس ہو جاتے ہیں, صرف وظیفہ بتانے سے خوش ہو جاتے ہیں. یہ پڑھو تو یہ مل جائے گا, یہ پڑھو تو تجارت میں برکت ہو جائے گی, یہ وظیفہ پڑھو تو خزانہ مل جائے گا. لیکن جب ان کو یہ مسائل بتائے جاتے ہیں تو وہاں بڑے اچھے اچھے عبادت گزار اور وظیفہ پڑھنے والے وہاں جا کر ان کے بس چہرے پر عجیب اثر آتا, یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ان کو بہت ہی تنگ نظر آتا ہے. حالانکہ اسلام میں تنگی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے تھے ہمارے گاؤں میں تو پردہ کرنے کو بڑا معلوم سمجھتے. اگر ہم اپنی چچا زاد بہنوں سے خوب ہنسی مذاق اور خوب بعض علاقوں میں تو گردن سے گردن ملانا ہے. بعض کشمیر کے علاقوں میں وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ باقاعدہ بوسہ لیتی ہے چچا زاد بہن اپنے چچا زاد بھائی کا, خالہ زاد بہن اپنے خالہ زاد بھائی. حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی مولانا سعید احمد صاحب تھے، بہترین مقرر تھے ماشاءاللہ، لیکن جلد ہی انتقال ہو گئے، زندگی مختصر پائی۔ حضرت نے حضرت سگے ماموں اور حضرت کی بیوی سگی ممانی اور 2 سال کے تھے تو اس سے پرورش کی، 2 سال کا بچے کا آگا پیچھا سب دیکھتی ہے اور ہگاتی بھی ہے متاتی بھی، لیکن جب 12 سال کے ہو گئے تو حضرت یہ اندر جا کے کھانا کھاتے تھے حضرت کے گھر میں ایرانی صاحبہ کے پاس۔ جب 12 سال کی عمر ہوئی تو حضرت نے بلایا اور فرمایا کہ تم جی مولوی سعید کیا عمر ہو گئی تمہاری؟ کہنے لگے حضرت 12 سال کا ہو گیا۔ دوسرا سوال کہ کیا ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ بس خاموش ہو گئے، سمجھ گئے کہ حکیم الامت اتنا بڑا مفتی اور مجدد زمانہ یہ سوال کر رہا ہے۔ عورت اب کھانے کا وقت ہوا تو نہیں جا رہے، ایرانی صاحبہ کو خبر نہیں تھی، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آیا کھانا کھائے، شاید صحیح کھانا نہیں کھانے آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اب وہ نہیں آئے گا، فرمایا ارے اس سے بھی پردہ کرا دیا، اس کو تو میں نے ہگایا متایا ہے، چھوٹا سا تھا، گود میں کھلایا اور بستر کرایا، چھوٹے بچوں کا پالا ہے ہم نے، فرمایا خوشی ہو شریعت کے جو احکام ہے بازے بزرگوں کے بڑے گھر میں اور مذاہب صالحین شمار کیے جاتے ہیں، لیکن جب ان کا نوکر جو 7 برس سے آیا اور ان کے یہاں وہ 8 سال 9 سال 10 سال یہاں تک کہ 12-13 سال کا ہو گیا، باقی بازے 15 سال کے ہو گئے تو وہی سبزی لا رہا ہے، وہی باورچی خانے میں پکا رہا ہے اور وہی بیگم صاحبہ کو کھلا رہا ہے، دسترخوان لگا رہا ہے، تہجد قضا نہیں، تصویر خود چل رہی ہے، مگر ایک نامحرم جو بالغ ہو چکا اس سے پردہ نہیں کیا جا رہا۔ کیا یہ لوگ ولی اللہ ہو سکتے ہیں؟ کون سی گنجائش ہے ذرا آپ سوچیے، اس میں شریعت کی کون سی گنجائش ہے؟ گھر میں ایک بالغ نوکر جو بالغ ہو چکا، وہ ماں بہن بیٹیوں اس کو سب کو دیکھ رہا۔ ناظم آباد 4 نمبر میں ایک خانسامہ بچپن سے آیا اور بالغ ہو گیا، لیکن رواج پردے کا رواج اور شرعی احکام کی فکر نہیں۔ اب ظاہر بات ہے جوان لڑکیاں کالج سے آ رہی ہیں، خانسامہ خوبصورت تھا سواد کے علاقے، ہر وقت نظر سے نظر مل رہی، اور یہ نظر شیطان کا تیر ہے جو زہر سے بجھایا ہوا ہے، ابلیس کا تیر کھائے اور زہر کا بجھایا ہوا اور گمراہی نہ پیدا ہو۔ النظر السام من سیام ابلیس مسموم۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، جب نبی کسی مضمون کی نسبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تو اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث قدسی۔ محدثین لکھتے ہیں الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ ویرشدہ الی ربہ۔ حدیث قدسی وہ کلام نبوت ہے جس کو پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم بیان فرمائے اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، نسبت اس کے خدا کی طرف کر دے تو وہ کلام نبوت حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زبان نبوت فرماتے ہیں، اگر زبان نبوت سے خدا نہ فرماتا تو یہی قرآن ہو جاتا، لیکن جب نبی اپنی طرف سے نسبت کرے اور اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرمائے اور یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ لیکن مضمون خدا کی طرف سے ہے تو وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ حدیث قدسی جس کی نسبت کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان اللہ یقول، جب نبی یہ کہتے ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس وہ حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر تیر ہے شیطان کا تیر، بڑے بڑوں کے چہرے کالے کر دیے اس نظر، بڑے بڑوں کا چہرہ کالا کر دیا اس نظر نے، جنہوں نے اپنی بہادری پر ناز کیا تھا کہ میں بہت متقی ہوں، بڑا حاجی ہوں اور بہت ہی عمرہ کرتا ہوں، بہت ہی روتا ہوں خدا کی یاد، لیکن نظر کی حفاظت نہ کرنے سے شیطان نے ان کا منہ کالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق ہے ان سے بڑھ کر ہماری کمزوریوں کو کون جان سکتا ہے؟ لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ نظر تیر ہے
शैतान के तीरों में से एक तीर है। बाजों को शुभा होता है, मैं तो इनको बेटियां समझता हूँ। और चाहे बेटी बेटी करके कोई बात भी करे, मसला सुन लीजिए, किसी की बेटी कहने से कोई बेटी नहीं हो सकती। आजकल फितने का एक नया तरीका निकला हुआ, कोई किसी की बीवी किसी मोहल्ले के नौजवान लड़के से उसकी दोस्ती हो गई, अब उसने शौहर ने कहा क्यों आता है, खबरदार बोलना मत, मेरा मुंह बोला भाई है ये। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वो बोला भाई। अब गोया जवाब पैदा कर दिया उसने कि मेरा मुंह बोला भाई है, खबरदार। मैंने उसको भाई बना लिया। भाई बनाने से भाई हो जाएगा। बाजी औरतों ने नौजवान लड़कों को कहा मेरा मुंह बोला बेटा है, आप बताइए मुंह बोला बेटा बनाने से बेटा हो जाएगा? ये सारी चीजें फितने की हैं और गुमराही की। लिहाजा जिसने इस नजर की हिफाजत की, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसको ऐसा ईमान अता करूंगा। क्या वादा है, जरा देखिए तो वादा कैसा जबरदस्त है। और उस मौलाए करीम की तरफ से कि जिसने अपनी नजर की हिफाजत की, ना महरमों को नहीं देखा, नजर झुका लिया, चाहे वो बदनाम करे कि मुल्ला बदअखलाक हो गए। जाहिर बात है इस नए जदीद दौर में, इस जदीद दौर में अगर आप टिकट लेने जाए और वहां लड़की बैठी हुई और आप नजर नीची करके उससे कहते हैं कि टिकट दे दीजिए और उसकी तरफ न देखें, तो ये क्या मुल्ला लोगों के अखलाक है। अरे सीधे आंख से देखते भी नहीं। तो अब देखना है कि आप उसको खुश करते हैं या अल्लाह को खुश करते हैं। दो सूरत है यहाँ। अगर आप उसको देख के खूब मुस्कुरा के टिकट लेते हैं और वो आपके अखलाक की तारीफ करके वाह वाह मौलाना बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, मुझे बड़ी प्यार से देख रहे और बड़ी प्यार मीठी बोली से लचक लचक नरम नरम आवाज से। हालांकि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात जिनके अंदर रसूल खुदा मौजूद जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हो रहे हैं और कुरान उतर रहा है जिनके घराने में, उन बीवियों से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमारी माओं से कि देखो अपनी आवाज को नरमी से मत बोलना। जब कोई सवाल करे कि भाई कोई सौदा वौदा चाहिए, सहाबा को तो ये हुक्म हो रहा है कि जब तुम कोई सवाल करो, इज़ा सअल्तमूहुन्ना फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब कुछ सौदा लाना हो, कोई काम हो और सवाल करना हो नबी की बीवियों से, अपनी माओं से, तो पर्दे से बात करो। हालांकि उनसे निकाह हराम है, वो हमारी माँ है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पर्दे से बाहर बात करो। फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, पर्दे से सवाल करो, कोई चीज लाना है, कुछ लाना। हज़रत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि मैं रूई जमीन पर जब सफर करता हूँ, जहाँ भी दो चार आदमी कहीं होते हैं, चाहे वो सालिहीन हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी और तस्वीर वाले, तो वहां भी बैठकर अल्लाह ताला की मोहब्बत में रोने लगता हूँ, मजमून मोहब्बत बयान करता हूँ। और अगर गुनहगार और बदकार लोग होते हैं कहीं, तो वहां भी मैं एक आह मारता हूँ ताकि इनके ठंडे दिलों को भी गर्म कर दूं अल्लाह की मोहब्बत से। अब ये शहर मौलाना का देखो, फरमाते हैं मन बहर जमी जाते नाला शुक्र, मैं हर जमात से मिलकर नाला होता हूँ, यानी आप नाला करता हूँ, अल्लाह की मोहब्बत पर मजमून बयान करता हूँ। जुफ्त खुशहाला वो बदहाला शोन, यानी अगर अच्छे लोग हैं तो वहां भी मैं अल्लाह की मोहब्बत पर मजमून बयान कर रोता हूँ, और अगर गुनहगार हैं तो गुनहगारों में भी मैं अल्लाह की मोहब्बत की चोट मारता हूँ और उनको याद दिलाता हूँ कि तुम्हारी चोट लगी हुई है, जरा उसको उभारने की जरूरत है। फिल अज़ल से था कोई आज का शैदाई है, फिल अज़ल से था कोई आज का शैदाई है, थी जो एक चोट पुरानी वो उभर आई। अल्लाह मियां ने चोट लगाकर भेजा है, तो था उसको उभारने की जरूरत है, कि ये सारी चोट भूल जाओगे। ये जो लातों के लात खा रहे हो, इसकी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। जैसे ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि हाय मैं जिंदगी में क्यों इनका मुफ्त में गदा बूतों का बना रहा और कुछ भी न मिला। लात भूसे मिले, लातों से लात मिलते हैं। लात कहते हैं माशूकों को, लातों मनात दो बूथ थे ना वहां मक्के से, तो जो आशिक लात होता है उसे लात ही मिलती है। मगर अभी वो लात है, लात खा करके भी भागने की हिम्मत नहीं होती जब तक अल्लाह वालों की सोहबत नसीब नहीं। लात पर लात खाते रहते हैं, भागने की भी नहीं। वो ऐसा मिसरेजम कर देते हैं कि वहां से भागने की नहीं। जैसे शेर की आंखों में मिसरेजम होता है और सांप की आंखों में भी होता है मिसरेजम। शेर की शिकारी पर, शेर के जो शिकारी हैं उन्होंने हमारे एक दोस्त को
جن نے بتایا تھا حبیب الحسن خان شیروانی کہ اگر شیر کسی عورت سے آنکھ سے آنکھ مل جائے یا کسی سے آنکھ سے آنکھ مل جائے تو ہٹ نہیں سکتا ہوں، اس لیے شیروں کی آنکھوں سے آنکھ نہیں ملانا چاہیے۔ اچھی سانپ جو ہوتا ہے، سانپ کالا، اس میں بھی بہت زیادہ اس قسم کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نظر کو حرام کر دیا ہمیں۔ کیوں وہیں پر ایسا نہ ہو کہ نظر سے نظر ہے، نظر تو کیا ہے شیر، نظر سے جو ٹکرا گئی تو کیا ہوگا۔ اور شاید کیسا تھا 90 سال کا جس نے شیر سنایا میرے سامنے، شاہ عبد الغنی صاحب بھی تھے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب بھی تھے، زندہ تھے، اور بڑے میاں بہت بھی سفید تھی، 90 سال کے آئے ایسے کاپتے ہوئے، وہ کہا حضرت میں آپ لوگوں کو شیر سنانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بزرگ آدمی تھے، یہ تھے بزرگ آدمی تھے، داڑھی تھی لیکن بہت بھی سفید تھی، تو انہوں نے یہ شیر سنایا تھا، نظر سے جو ٹکرا گئی تو کیا ہوگا، یعنی کیا ہوگا، پھر ہوگا اور کیا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹینٹ آ جائیں گے، سب دین و ایمان سب تیراک ہو جائے گا۔ جی صاحب نے کہا کہ نظر بچانے سے ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد اور مالک خوش ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر لے اور اپنی خوشی ناجائز خوشی کو ناخوشی سے بدل دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا خوش رکھیں گے کہ جس خوشی کو بادشاہ بھی تصور نہیں کر سکتے۔ جو خوشی کا خالق ہے، سنو، جو خوشی کو پیدا کرتا ہے، بتاؤ وہ خوشی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ غم یا خوشی اللہ ہی تو پیدا کرتا ہے، تو جو خوشی پیدا کرنے والا ہے، جو بندہ ان کو خوش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا خوش رکھیں گے۔ آپ سوچیے تو صحیح، اس کی خوشی کے عالم کا کیا عالم ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بتاؤں کیا ملتا ہے، سن لو۔ آئے جس دل نے کیا خون تمنا برسوں، یہی نہ ہوگا کہ آپ کو حلال پر صبر کرنا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا، لیکن میں حلال کی چٹنی روٹی، حرام کی بریانی سے کرو رہا درجہ افضل ہے۔ تو کچھ وہاں حیدرآباد کا میرا شہر ہے، آئے جس دل نے کیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے۔ دیکھا ہم نے ایسا ایمان عطا ہوتا ہے جو اپنے دل پر غم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کی خوشبو ایسی مقام دیتے ہیں۔ آئے جس دل نے کیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے، اور اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے۔ یعنی جن کا ایمان کمزور ہے وہ ایسی صحبتوں سے ان کا ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، جس دل میں خدا کی یاد ہر وقت آئے ہو، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے۔ آپ ایسے دل جو خدا کی درد محبت سے آشنا ہے، آپ ذرا بیٹھ کر دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل خوش پا جائے گا۔ سلاطین کے تخت تاج بھی اس لفظ سے واقف نہیں، کیونکہ سب مٹی ہے، یہ مٹی کا تاج، مٹی کا تخت، مٹی کی سلطنت، مٹی کی عورت، مٹی کے بچے، مٹی کی نوٹ، مٹی کا کباب، مٹی کی بریانی، خبروں میں دفن کر کے دیکھ لو، اگر نہ یہ مٹی نکلے تو کہنا اپنی مٹی کو خالی مٹی پر مٹی مت کرو، اس مٹی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تلش کرو، مثبت کرو، تعالیٰ کو راضی کرو، تو آپ کی مٹی کے ساتھ تعالیٰ کی رضا قیامت کے دن مثبت ہو جائے گی۔ آپ کی قیمت یہی زیادہ ہوگی، وہاں تو کیا ہوگی، وہاں تو کچھ پوچھے مت، اللہ تعالیٰ کیا دیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنی مٹی کو انہیں مٹیوں میں لگا رکھا، ہم یہ نہیں کہتے کماؤ گے، بے شک خوب کماؤ، بقول اکبر الہ آبادی کے کہ آسمانوں پر جھولو، آسمانوں پر جھولو مگر خدا کو نہ بھولو۔ کیا بات کی جا رہی ہے، انگریزی کا آتا دس کا اکبر الہ آبادی تو دس سے کہ آسمانوں پر جھولو مگر خدا کو نہ بھولو، کتنی ہے اللہ دے دے، تو نعمت ہے مگر نعمت کو نیچے رکھو، نعمت دینے والے کو اوپر رکھو۔ اسلام اسی کا نام ہے، جو شخص یہ تصور پیش کرے گی کاروبار بیکار، کچھ نہیں، جاؤ جنگل میں، یہ احمق ہے، جاہل ہے۔ اسلام اس کا نام ہے کہ اگر تمہارے پاس سلطنت بھی مل جائے اور 10-20 فیکٹریاں بھی قائم ہو جائیں، لیکن ان کو نعمتوں کو، یہ سب نعمت ہے نا، نعمتوں کو نیچے رکھو، اللہ کو اوپر رکھو، یعنی نعمت کو نیچے، جو نعمت دینے والا ہے اس کو اوپر رکھو۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ آپ بہن مشغول ہیں، اذان کی آواز آئی، اب نعمت دینے والا پکار رہا آپ کو، اب آپ چھوڑ دیجیے سب، جاؤ نماز پڑھو۔ زکوٰۃ کا وقت آیا، اب دیکھ رہے ہیں آپ کی تو 1,02,000 جا رہا ہے اور 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ جا رہا ہے۔ شیخ صاحب کے دل پر بھائی ڈاکٹر کو بلانا ہے، نظر دکھا رہے ہیں، کیا بات ہوئی، 2.5 لاکھ دینے تو تم ڈاکٹر کو کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ جو تم نے کتنا ہوا کروڑ سے 100 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ نکالو، کتنا بچا؟ 97.5 ہے۔ یہ 97 لاکھ جو دبائے بیٹھے ہو اللہ کی نعمت، ادھر نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے دیا کتنا، مگر 2.5 لاکھ دیتے ہوئے شیخوں کے دل میں زلزلہ آیا۔ لیکن جس کو اللہ پر یقین ہے وہ دے کر خوش ہوتا ہے، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نہ دیتے تو کہاں سے دیتے؟ اس کی برکت سے کتنے غریبوں کے کام کرتے ہیں، کتنے مسکینوں کے کام کرتے ہیں۔
بس تو خلاصہ اسلام کا یہی ہے کہ اتنا ایمان یقین بنا لو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نیچے رہیں اور وہ اوپر رہیں. نعمت دینے والے کو اوپر رکھو, غالب رکھو اپنے اوپر, اور نعمتوں کو خوب کھاؤ پیو, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ سے نہ بڑھاؤ. تعالیٰ نعمت دینے والا ہے, منی حقیقی کو اوپر رکھو. اگر 98 ڈگری آپ کو بال بچوں سے کاروبار سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی 99 رکھو. کافی تھوڑا سا بھی زیادہ ہو جائے تو کافی اسلام ایمان کے لیے, جنت کے لیے کافی ہے. لیکن یہ اس کے لیے صحبتوں کی ضرورت ہے. روحانی روزی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اپنے مالک کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت خوش رکھنا, ذکر سے, عبادت سے, تلاوت سے, نوافل سے, اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے سے, مخلوق کی خطاؤں کو معاف کرنے سے, شہوت اور غصے سے بچنے سے. یعنی ہر سانس اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا کر دے اور ایک سانس بھی اللہ کی ناراضی میں نہ گزارے. اس کا نام ہے روحانی روزی. یعنی جو بندہ اپنے مالک کو خوش رکھے, اور مالک جب خوش ہوتا ہے کہ مالک کا بھی حق ادا ہو, اس کے بندوں کا بھی حق ادا ہو. ایک شخص تہجد اور رات دن نفل میں ہے لیکن بیوی کو, بچوں کو پٹائی کر رہا ہے, ہر وقت محلے والوں کو شور مچا رہا, مغلوب الغضب ہے اور زیادتی کر رہا ہے اور ان کی آہ لگتی ہے. میرا ایک خاص گزارش ہے کہ میں نے جس کو دیکھا کہ جن لوگوں نے غصے میں اب مخلوق کو ستایا, یہ ان کی آنکھیں آنسو بھری, اللہ نے دیکھا تو ان کو آخر میں بہت خطرناک مرض ہو جاتا. اس لیے کہتا ہوں کہ کسی مخلوق کو, یہاں تک کہ جانور کو بھی مت ستاؤ. کہ جلد اللہ والے بننے کا نسخہ ایک اور بھی ہے. جب ہوائی جہاز اڑتا ہے تو اس کا لوہا, تانبا اور میں سواری میں حاجیوں کا بستر لے کے اڑتا ہے. بس جو ہوائی جہاز کا طریقہ ہے وہی جلد اللہ والا بننے کا طریقہ ہے. ہوائی جہاز میں 3 کام ہیں, وہی 3 کام ہم پیدا کر لیں اپنے اندر تو انشاءاللہ ہم بھی زمین سے ٹکاؤ کر جائیں گے. یعنی زمین کے تعلقات اور پھر جتنے اسباب رنگینیاں ہیں دنیا کی, یہ ہم کو پھر گمراہ نہ کرتے رہیں گے اور ہمارے پاس رجحان اللہ تعالیٰ کے پاس ہر وقت اڑتے رہیں گے, جس سے ہم کاروبار بھی کریں گے, جس سے ہم اپنے بال بچوں کو بھی پرورش کے اسباب اختیار کریں گے. لیکن قلب ہمارا اللہ کے ساتھ رہے گا اور قلب کا جہاز دل کا اللہ سے ساتھ ہوتا رہے گا. تو جو 3 طریقہ ہے اس کا ہوائی جہاز اڑنے کا, وہی 3 طریقہ آپ لوگ استعمال کر لیں. نمبر 1 کہ ایک پائلٹ ہونا چاہیے. بتائیے جہاز پر پائلٹ ہوتا ہے نہیں, جو صحیح راستے پر لے جا کر حاجیوں کو جدہ ایئرپورٹ اتارتا ہے. اگر پائلٹ غلط ہو, دشمن ہو, تو آپ کو لے جا کر ماسکو اتار دے. حج ملے گا وہاں, روس میں حج ہو سکے گا؟ کرایہ بھاڑا سب بیکار جائے گا, ہمارے در کے جھاڑا بھی نکل جائے گا. ہندوستان میں جھاڑا کہتے ہیں بڑے پیمانے کو, بڑے جھنڈے کو, بڑے جھنڈے کو ہندوستان میں جھاڑا کہا جاتا ہے. اور ہندو کلا بھی کہتا ہے. مسلمان تو کلی کرتا ہے, وہ کلا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم کلا کرنے جا رہے ہیں. عجیب عجیب بولی. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک پائلٹ ہونا چاہیے یعنی دینی مشیر. آپ بے شک مرید ہو نہ ہو, مرید ہونا تو برکت کی چیز ہے, لیکن شروع میں کم سے کم مشیر بنا لو. جب دل آ جائے, مناسبت ہو جائے, دل چاہے تو پیر بھی بنا لو, مگر مشیر ضروری ہے. پائلٹ آپ کا ضروری ہے. کیا کوئی پائلٹ سے مرید ہوتا ہے جہاز میں؟ لیکن تابع ہوتا ہے, اپنی رائے نہیں چلا سکتا. پائلٹ کوئی مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ ادھر سے نہیں ادھر سے چلیے, یا اتنے اونچے نہ اڑیے, تھوڑا نیچے چلیے. کوئی کہہ سکتا ہے بس ادھر؟ تو پائلٹ کیا کہے گا؟ جو خوب پرے کہے گا مجھ کو مشورہ دے رہا ہے. بس شیخ ایک کر لو جو آپ کے دل کا ہوائی جہاز اڑائے. دوسری بات ہوائی جہاز میں پیٹرول چاہیے یا نہیں؟ اور بہت زیادہ چاہیے, کیونکہ زمین چھوڑنے کے لیے لوہا لکڑ, لوہا تانبا کو, اور اس کی کیونکہ جہاز اپنے اجزاء تخلیق سے فطرتاً زمین سے وابستہ ہے. بھائی زمینی کے اجزاء سے تو جہاز بنتا ہے, لہٰذا جو چیز جہاں سے اس کا مستقر اور مرکز ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں چھوڑتا. ہم لوگ مٹی کے کھلونوں کو اس لیے آسانی سے نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ خود مٹی کے ہیں, مٹی کے کھلونوں میں مٹی درد ہو جاتی. لہٰذا اس کے لیے جو ہوائی جہاز کے لیے کافی پیٹرول چاہیے, اس کے لیے ہمیں آپ کو کافی پیٹرول چاہیے. اور وہ پیٹرول کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں کے دل ہیں, اللہ والوں کے سینے اور ان کے دل پیٹرول پمپ ہے اللہ کی محبت کے. لہذا پیٹرول اور پائلٹ سے اسٹیم تیار ہوتا ہے. جب پائلٹ دباتا ہے اس کو زمین پر زور سے دباتا ہے, کتنا تیزی سے دباتا ہے, گھر گھر کی آواز آتی ہے.
اس کے بعد پھر سوئی دیکھتا ہے، پائلٹ دیکھتا ہے کہ اب میرا پیٹرول اور میری دوڑ رن وے سے اٹھنے کے لیے وہ سوئی بتا دیتی ہے، اب اسٹیم تیار ہوگا، تو لہذا اڑ جاتا ہے۔ زمین کے سارے لوگ اس کو تکتے رہتے ہیں اور اس ہوائی جہاز کا کچھ نہیں کر سکتے جو اوپر اڑ جاتا ہے۔ لیکن ایک تیسری شرط بھی ہے، وہی تیسری چیز میں کمی ہے، بعض لوگوں کو اللہ والوں سے بہتری ہے اور اللہ بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک کی محبت کا ان کو پیٹرول بھی مل جاتا ہے اللہ کے فکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے، لیکن ایک تیسرا کام ہے جو ہوائی جہاز والا کرتا ہے، چاروں طرف سے ہوائی جہاز کا اسٹین گن اور کلاشن کوٹ سے 4 پولیس پہرا دیتی ہے، پورے پچھم اتر دکھن وہ کھڑے رہتے ہیں، کوئی اغوا کرنے والا نہ آ جائے، اور جہاز کو بجائے دیتا لے جانے کے وہ پائلٹ کے پاس اپنا پستول دکھا کر، اور اغوا جو ہے ہائی جیک جو ہوتا ہے ہائی جیکر، وہ فضائی ڈاکو، ہائی جیکر کا ترجمہ کیا ہے؟ فضائی ڈاکو، ہواؤں پر جو ڈاکہ مارتا ہے۔ تو ہمارے قلب پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے ہمیں ضرورت ہے 5 پولیس کی، وہاں تو 4 پولیس ہماری جہاز کے لیے، اور ہم کو 5 سپاہی چاہیے جو بہت باہمت ہو۔ نمبر 1 کا نام آنکھ ہے کہ آنکھ سے کوئی برا کام نہ کرے، کان سے گانا نہ سنے، آنکھ سے کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہ دیکھے اور ہمارے کو نہ دیکھے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، حرام بوسے نہ لے، ہاتھ سے نامناسب جگہ کسی کو چھو نہ لے کسی، اور خیر سے سارے اعضاء سے گناہ نہ کرے۔ اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ گناہ سے کیا نقصان پہنچتا ہے کہ ہمارے قلب گاہ کے وہ ہوائی جہاز جو پائلٹ یعنی شیخ ہوتے ہوئے اور ذکر اللہ سے پیٹرول بھی کافی ہوتے ہوئے اور پوری اسٹیم بن جاتی ہے کہ یہ اڑ جائے، شیطان اسی وقت کو اس کی اسٹیم کی ٹنکی میں سوراخ کر دیتا ہے، ٹنکی لیکیج ہو جاتی ہے، اسٹیم نکل جاتی ہے۔ لہذا کولو کا بیل جیسے ہوتا ہے نا، جہاں چلا وہیں رہا، ایسی بہت سے خالقین اللہ کے پاس ابھی نہیں جا سکے۔ نسبت جیسی محبت جیسا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوا، اس لیے 3 کام کر لیں، پائلٹ، پیٹرول اور آگ کی ٹنکی جو اسٹیم کی ہے ہوائی جہاز کی، اس میں کوئی دشمن سوراخ نہ کرنے پائے، کیونکہ اگر اسٹیم نکل گئی تو کیسے اڑے گا؟ اسٹیم ہی تو اسے اڑاتی ہے۔ لہذا تقویٰ کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ والوں کی صحبت سے جو ہمارے قلب میں اسٹیم بن جائے اور ہم اڑنے لگے اللہ کے پاس، دنیاوی تعلقات گناہوں کے اسباب سے اتفاق کر جائے، اس کے لیے اسٹیم کی حفاظت ضروری ہے۔ شیخ کی عظمت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی اللہ کا فضل اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ حاجی امداد اللہ صاحب شیخ العرب والعجم کا ہے کہ جس کو اپنے شیخ سے زیادہ حسن زن ہوگا اتنے ہی اللہ کا فضل اس پر مرتب ہوتا ہے۔ اب جب مربی کو ہم خصوصا سمجھیں گے تو ختم ہو گیا۔ جس کٹ آؤٹ سے ہمیں پاور ہاؤس سے بجلی ملنی تھی اس کو تو ہم نے حقیقت سمجھ لیا، تو لوز ہو گیا، ڈھیلا ہو، سب ایسے ہی خود چلیں گے۔ جتنا قوی تعلق کٹ آؤٹ سے ہوگا اتنے ہی پاور ہاؤس سے بجلی کی عنایت زیادہ بھائی۔ شیخ کٹ آؤٹ ہے، چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ اس کی ایک عظیم مثال ہے، شوہر کتنی ہی کمزور ہو، عورت کتنی تگڑی 3 من کی ہو، پہلوان، شوہر ہے بالکل 20 کلو کا، پتلا دبلا سوکھا، لیکن اس کے بغیر اولاد نہیں پا سکتی۔ حکیم رحمت صاحب میرے دوست تھے، ایک دم ہڈی گوشت تھا ہی نہیں، کہتے تھے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو کیڑوں کو بڑی مایوسی ہوگی، وہ کہیں لاہور والا کو ایسی لاش آئی جس میں ہڈی کے سوا گوشت ہی نہیں ہے، اور ہمارے تو ہڈی میں گھسنا بہت مشکل ہے، مذاقت کہتے تھے۔ لیکن ان کے 12 لڑکے ہیں اور بیوی ان سے 3 گنا تگڑی، لیکن میں اسی وقت پتہ چل گیا کہ اگر یہ شخص شوہر نہ بنتا اور وہ اس کو حقیق سمجھ کر اس سے صحبت نہ ہوتی تو ہرگز اولاد نہ پاتی، باوجود 3 من ایسی طالب و مرید کتنی قیمتی ہو، لیکن اگر کسی اہل اللہ کی اس کو مسابقت نہیں ہے تو اس کا فیض عام نہیں ہو سکتا۔ خاکی انڈے جیسے، خاکی انڈے سبزی اور ان کے سالن تو بنا سکتے ہو، لیکن ان سے بچہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مرغ سے صحبت نہیں ملی اس مرغی کو۔ خاکی انڈے فرمایا جتنے علماء اہل اللہ کی صحبت یافتہ نہیں ہیں وہ خاکی انڈے، ان کا فیض عام نہیں ہو سکتا۔ 10,000 روپیہ ہے، 11 مہینہ اس پر گزر گیا، 1 مہینہ ابھی باقی ہے۔
एक साल गुजरने पर ज़कात फर्ज होती इस पर। कितने की होती? 10,000 पर ज़कात फर्ज हो जाती कि नहीं? 11 महीने गुजर गए, इसके बाद 10,000 रुपया और आ गया, तो इसको भी तो 12 महीना गुजरना चाहिए पूरा साल तब। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ कि चूंकि जो रकम 11 महीने तक मुजाहिदा करके वो रही है, अब ये 10,000 जो आई है उस 11 महीने की गुजरने के मुजाहिदात को उसने बर्दाश्त किया, उसकी सोहबत में जो 10,000 आई इस पर भी ज़कात फर्ज कर दिया और कहा हम तुमको भी कबूल करते हैं अपने बारगाह में। तुमने मुजाहिदा कर लिया उस रकम के साथ जो 11 महीने जिस पर गुजरे। चूंकि अब जो 10,000 बाद में आई उसको एक ही महीना मिला, लेकिन एक महीने में अल्लाह ताला ने उसको बालिग फरमा दिया। 11 महीने वाली रकम जो गुजरी थी उसकी सोहबत की बरकत से उसको वही मुकाम दे दिया। हालांकि उसको एक महीना मिला, वो 11 महीने से रकम पर वो गुजर। तो जो अल्लाह के रास्ते में बड़े बड़े जिहाद मुजाहिदात किए हैं उनकी सोहबत की बरकत से जल्द कम मुद्दत में बालिग हो जाता है आदमी, यानी रूह अल्लाह वाली हो जाती है। देखा हमने तो एक तो मसला मैंने तसव्वुफ का साबित किया 9 से, दूसरा फिक़ा से। ज़कात का मसला तो फिक़ा का है मगर तसव्वुफ साबित हुआ या नहीं? मुफ्ती रशीद अहमद साहब को वज़्द आ गया जब मैंने फ़ोन किया, टेलीफोन किया कि आज मैंने फिक़ा के मसले से तसव्वुफ का मसला साबित किया कि एक रकम है 11 महीने उस पर गुजरे, दूसरी जो 10,000 आई अभी उस पर भी गुजरना चाहिए था पूरा साल, लेकिन उसको एक ही महीने में ज़कात उस पर फ़र्ज हो गई। तो अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से उसको एक महीने में बालिग कर दिया जो 12 महीने में होना चाहिए मुकाम है। तो ये मालूम हुआ कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मशक्क़त और मुजाहिदा किए हुए हैं उनकी सोहबत की बरकत से जल्द इंसान फैज़याब हो जाता है। मसला मालूम है, ये सेठ लोग ज्यादा समझेंगे, इनको ज़कात देनी पड़ती है। ये सब ताजिर लोग हैं, ये ताजिर लोग हैं, इनको ज़कात की बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। ऐसी जारी हाल में तो बचपन से मालूम के उलूम का जो नफा इनके उलूम से हुआ है ये जमीन पर किसी के उलूम से इतना ज्यादा नहीं। मुनासिबत की बात, मुनासिबत की बात। मौलाना वली फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि एक ऊंट गांव से गुजर रहा था और ये वो ऊंट था कि जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ढोल नकारा बांधकर ऐलान होता था, शहर के हाकिमों के ऐलानात, रमजान शरीफ के चांद के नजर का ऐलान, चांद नजर आ गया, कोई चीज अहम ऐलान उसके चीज पर नकारे रखते थे। नकारा होता है बहुत बड़ा ढोल को कहते हैं नकारा, छोटी सी तगलिया नहीं, एक बहुत बड़ा, यानी एक घर का से ज्यादा उसका फुट होता है, एक इस तरफ एक उस तरफ। उस पर अगर ढोल उस पर आवाज लगाए मारा जाए उस पर तो 2 मील 3 मील तक आवाज जाती, उसको कहते हैं नकारा, ढोलकिया नहीं। तो उस ऊँट को उस वक्त जब जाने लगा, एक गांव से गुजरने लगा तो छोटे छोटे बच्चों ने तालियां बजाई, 5 साल 6 साल के बच्चे हमारे अब्दुल्ला वगैरह हैं, इन लोगों ने तालियां बजाई और उसको चिढ़ाना शुरू किया उस ऊँट को। और उस ऊँट को उन्होंने अपनी जबान में हर इलाके में उसका अलग चिढ़ाने की आवाज होती है, कश्मीर में और होगी, पंजाब में और होगी, यूपी में और होगी। हमारे गांव की आवाज जो है वो मैं सुनाता हूँ। बच्चे छोटे छोटे थाली बजाकर कहते थे उतुआ घुटुआ मदारी किया तू। अभी क्या है इसके माने कुछ नहीं सोचना, बच्चों को क्या हो, बच्चे जो बात अपनी मजाक में बोलते हैं उनको उसके मानी से मतलब नहीं। जैसे जब मैं इलाहाबाद में पढ़ रहा था तो छोटे बच्चे कबड्डी खेल रहे थे, तो अब उनकी आवाज नहीं, कोई माने नहीं, चल कबड्डी आई रे, अवला बजाई रे, अवले में का कल्लू मोर का। अब आप बताइए इसको क्या माने। इलाहाबाद में हजर मंजिल के सामने वो घासी बाबा की बोला, अब ये बच्चे आपस में इतना ज्यादा इन्होंने कहा कि मेरे कान में घुस गया। बताइए इसके क्या माने, चल कबड्डी आई रे, तबला बजाई रे, तबले में तोता कल्लू मोर तोता। अब तबले में तोता कहाँ होता है, तो कल्लू में तब तोता कैसे होगा, आगे खुद ही बच्चे। तो मतलब अपनी अपनी जबान में उस ऊँट को चढ़ाने की बच्चों ने कोशिश की, तो ऊँट ने हंस कर कहा, क्या है बच्चों, मेरी देश पर नकारा बचना। इतना बड़ा ढोल, एक एक मन 2-2 मन के ढोल बड़े बड़े होते हैं, 2-2 गज के कुकुर के, जिसके लिए 3 मील 4 मील तक जाती है।
تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ننھے ننھے ہتھیلیوں کے یہ جو ہے یہ جو تم تالیاں بجا رہے ہو، میرے کانوں پر اس کا کوئی حیبت یا کوئی روگ یا کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اپنا وقت مت ضائع کرو، اپنی ہتھیلیوں کو تکلیف مت دو۔ جب میری کوش پر اتنا بڑا نقارہ بنتا ہے کہ جس کی آواز 4 میل تک جاتی ہے، میرے کام اس نقاروں کیا ہیں؟ معروی اس مثال کو بیان کرتے سناتے ہیں کہ جن کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہے کہ اونٹ کا یہ جواب مولانا جلال الدین رومی کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، کس قدر آسانی سے سمجھا دیا کہ جب دل میں اللہ کی عظمت قیامت کی پیشی، ایک معمولی شیر اگر دھاڑ مار دے بڑے بڑوں کے دماغ سے ہو جاتے ہیں، سوچو اللہ پاک کی کیسی آواز و دانت ہوگی۔ جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کو عظمتیں اور اس کی بڑائی دل میں ہو، قیامت کی پیشی ہو، جہنم کی آگ کا خیال ہو، قیامت کی رسوائی کی فکر ہو، حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت خوف لگا ہے کہ نظام قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہے۔ 1500 کتابوں کا مصنف، بڑے بڑے علماء کا پیر، یہ ہے اس کے سلامتی قلب کی دلیل کہ اس کو یہ ناش نہیں ہوا کہ میں اتنا بڑا معلوم ہو تو بس ٹھیکہ مل گیا جنت کا۔ فرماتے ہیں ہر وقت خوف ہے کہ نظام اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہو۔ جس کو یہ خوف ہوگا وہ لوگوں کے مخلوق کے خوف کو اہمیت نہیں دیتا کہ کوئی ہمیں بد اخلاق کہے گا کیا کہے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بس میرے شیخ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ آسمان، سورج، چاند، پہاڑ، سمندر سب ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سورج غلہ پکا رہا ہے، سمندر سے غلہ آسٹریلیا سے گندم آ رہا ہے، اور تمام یہ ہوائیں، آکسیجن، یہ سارا عالم دیکھتا ہے روزانہ، تو دیکھ کر کے اسے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ جس کی زمین پر چل رہا ہوں کس نے زمین بنائی ہمارے لیے، جس کی صورت سے ہم گرمی حاصل کر رہے ہیں اور غلہ پک رہا ہے، کھا رہے ہیں، یہ سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ تو اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے جن کو فطرت سلیمہ بخشی ہے وہ بالغ ہوتے ہی، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ یہ فطرت انسانیت اور تقاضا عقل ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے، ایک بچہ جب بالغ ہوتا ہے اور آسمان اور سورج اور چاند اور زمین کو دیکھتا ہے تب وہ یہ شعر پڑھتا ہے بزبان حال۔ اگر شاعر ہے تب تو شعر پڑھے گا، ورنہ کم سے کم زبان حال سے تو اس کے دل کی آواز اور دل کی پکار یہ ہوگی۔ وہ کیا ہے، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے اے میرے رب جہاں، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، سورج و چاند کے بنانے والے، آپ کہاں ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں؟ شریعت اور سنت کی اتباع سے ملتے ہیں، اہل اللہ کی صحبتوں سے ملتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، سارا عالم اس کو خوش ناخوش نہیں کر سکا، اور خوش رہنے کا سب کو یہ عجیب حقیقت ہے کہ ابھی پورے مجمع میں میں ابھی آپ لوگوں سے رائے معلوم کروں کہ اس میں کون ہے جو پریشان اور ناخوش اور غمگین رہنا چاہتا ہے، تو یہاں بتائے گا۔ اور اگر کہوں کہ کون آدمی ہر وقت خوش رہنا چاہتا ہے تو فیصد حاضر، لیکن جہالت کی حد نہیں ہے کہ ہر وقت خوش رہنا کس کو نصیب ہوتا ہے، جو ہر وقت اپنے اللہ کو راضی رکھتا ہے۔ اگر بظاہر کم بھی ہو، بظاہر اس کے بچے بیمار ہو سکتے ہیں، اس کے چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن اس غم میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں بے شمار اپنی کرم کی اور رحمتوں کی بہاریں رکھیں گے تسلیم و رضا کے وقت۔ معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے خیر خانہ قبول کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، لیکن جیسے ہی پہلا قدم رکھا خیر خانے میں، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ان کے دل پر نازل ہوا، اور فرماتے ہیں اپنی زبان خاص سے معاون رحمۃ اللہ علیہ کہ آسنانش ان کو مستی ڈالے، جب انہوں نے اللہ کے لیے اعلان کیا کہ خیر خانہ مجھے خدا زیادہ پیارا ہے، اس گناہ اور خرافت سے جو جس طرح یہ مصر کی عورتیں ہمیں بلا رہی خیر خانے میں ڈال دیے گئے۔ دنیا نے ہی سمجھا کہ دیکھو نفس کا مزہ بھی چھوٹا، گناہ کر لیتے مزہ بھی آتا اور خیر خانہ اٹھا، لیکن ان سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا مزہ ہے،
رب السجن وحب الی مما يدعوننی الیہ، اے ہمارے رب قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس لعنتی اور خبیث فعل سے کہ جس سے آپ غضبناک اور قہر آپ کا نازل۔ لہذا مارونی کی آواز دیکھو، یہ زبان مارونی کی زمین کی نہیں ہے، مارونی کی زبان عالم بالا سے آتی ہے، الہامی مضمون، جیسا کہ خود فرمایا ابھی میں نے آپ کو سنا چکا ہوں کہ دل کے محاذات سے علم کا آفتاب جب اللہ تعالیٰ نے ہٹا لیا تو مولانا نے مصنوعی پوری نہیں کی، آدھا قصہ بیان کر کے چھوڑ دیا۔ قیامت تک کے لیے دلیل ہے کہ مصنوعی الہامی تھی، جو خطاب از روزن دل آفتاب، جب دل کے روزن کھڑکی کے سامنے سے آفتاب علم کہا گیا تو ختم شد، واللہ عالم بالصواب۔ تمہارے بھی سناتے پھر مصنوعی میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھی، فوراً میں نے ختم کر دیا، آدھا قصہ چھوڑ دیا الہامی کتاب۔ وہ مولانا فرماتے ہیں آشنان اس کو مکھی دادے، جس وقت قید خانے میں پہلا قدم رکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ قید خانے کا قدم کس لیے گئے؟ نفس کے لیے گئے، اللہ کے لیے گئے۔ نفس کا چارہ، نفس کا حرام مزہ، ملون اور خبیث مزے کو چھوڑ کر سوئی تقوی کا کیا اثر ہوا زلیخا، ساری زندگی اس کے قلبی عزت اور سارے مصر میں کی آپ کی عزت کا ڈنڈا بچے۔ اور جن لوگوں نے منہ کالا کیا گناہوں سے ان سے پوچھو، پھر ان سے قرآن کر پوچھو تمہاری کیا عزت ہے اس وقت۔ خاتمہ میں ان کو مستی دادے ہم آدمی سناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی مستی، سبحان اللہ، دیکھو لفظ خاتمہ نش انس مستی، اللہ نے اپنی محبت کا انس مانے قلب جا کو اللہ تعالیٰ کسی کو مانوس کرنا اپنی ذات پاک کے ساتھ، اس کو انس کر خاتمہ میں ان کو مستی دادے حق اعلیٰ نے ان کو ایسی مستی، ایسی بہار، ایسا بیت اور ایسے انس اور محبت اپنی نصیب فرمائی کہ انہیں زندہ یاد ہے شامد میں غصب، کہ انہیں زندہ یاد ہے شامد، ان کو قید خانہ تو یاد نہیں آیا کہ میں قید خانے میں ہوں۔ میں غصب میں نے کیا ہے رضا کا شکل لے، غصب سے ہمارے تاریخی قید خانے میں اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی روشنی کے ہوتے بھی قید خانے کے اندھیرے کا احساس ہی خود آفتاب دل میں ہزاروں لیے ہوتا ہے، وہ جو اللہ والا بنتا ہے، جس وقت کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت خاص عطا فرماتے ہیں، بے شمار آفتاب اس کے قلب میں ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک ہی ہے، کافر کو تو ایک آفتاب ملتا ہے، ایک سورج آسمان کا، جس میں مومن اور کافر دونوں مشترک اس سورج کے روشنی کے استفادے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کا سورج جس میں خالقیت شمس کی تجلی موجود ہے، جو سورج پیدا کر سکتا ہے، اس کے نام پاک میں، اس کی دام پاک میں کتنے آفتاب کو سنا ہے، وہ جب کسی کے دل میں آتے ہیں تو بے شمار آفتاب اپنے دل میں محسوس کرتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے، اس کی جسمانی روحانی رزق جو کھاتا ہے، اس کے جسمانی رزق کا اللہ تعالیٰ کا فکر ہو، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا، غیر شرطہ پیدا ہو۔ آپ خود سوچ لیجیے کہ آپ کا کوئی دوست ہو اور کہیں بھیک مانگ رہا ہو کسی کے دروازے اور آپ کو اللہ نے دیا ہو، تو کیا آپ اس کو پسند گوارا کریں گے؟ بولو بھائی، اس کو گوارا کرو گے کہ آپ کا دوست ذلیل ہو رہا ہے؟ کہیں آپ کا ایک تھپڑ ماریں گے، کہیں بھائی میرے ہاں 2 روٹی کھا لیا کر، مگر مانگا نہ کر۔ لوگوں کی اندر مشہور ہو گیا ہے کہ تو میرا دوست ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے، مخلوق کے سامنے ذلیل نہیں ہو سکتا۔ میں سچ کہتا ہوں، کوئی صاحب نسبت قربانی کے کھال مانگنے کے لیے کسی کے دروازے نہیں جا سکتا اگر اس کو نسبت مان اللہ حاصل۔ یہ خشک ملا ہے جنہوں نے اہل اللہ کی صحبت نہیں اٹھائی۔ پوچھ لو ایسے لوگوں سے کہ دل پر کیا گزرتی ہے، کتنی ذلت ہوتی ہے۔ اگر خدا ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت اور ہمت نہ دیتا تو گناہ سے بچنے کا حکم بھی نہ دیتا، کیونکہ ایک شخص کو طاقت نہیں ہے، 5 شیر اٹھانے کی طاقت ہے، 10 شیر لادنا ظلم ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ گناہ سے بچو، تو معلوم ہوا گناہ سے بچنے کی طاقت اور ہمت بھی ہے، لیکن ہم اپنی نالائقی اور کمینے پن اور بے غیرتی سے اس ہمت کو اور طاقت کو استعمال نہیں کرتے۔ نفس و شیطان کی چنگل میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ بقول جلال الدین رومی کی بعض لوگ ہرن کا شکار کرنے چلتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں ہرن کا شکار کرنے، لیکن ایک جھاڑی سے جنگلی سور نکلتا ہے، جنگلی سور، اور وہ اس کو شکاری کو، جس کو دعویٰ تھا کہ ہم ہرن کا شکار کریں گے، وہ اپنے لمبے لمبے دانتوں میں اس کو پھنسا لیتا ہے اور چبانا شروع کرتا ہے۔ وہ شکاری خود بھی
سوچتا ہے کہ بھائی ہم تو ہرن کا شکار کرنے چلے تھے، آج میں اس جنگلی سور کے منہ میں کتنا ذلیل ہو رہا ہوں۔ بہت سے لوگ تہجد اور حج و عمرہ اور اللہ تعالیٰ کے نام اور اہل اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جب گناہوں کے مواقع آتے ہیں تو وہی شکاری جو ہرن کے شکاری کا دعویٰ کرتا ہے، اور امت بھی سمجھتی ہے کہ یہ ہرن کا شکاری ہے، لیکن وہ اپنے کو دیکھتا ہے کہ نفس و شیطان کی جنگلی سور کے منہ میں وہ اس کو چبا رہا ہے، وہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، امردوں کو دیکھ رہا ہے، وشیار دیکھ رہا ہے، اخباروں میں تصویریں دیکھ کر للچا رہا، خبیث خیالات میں مبتلا ہے، حالانکہ ملنا کچھ نہیں، نہ لینا نہ دینا، مفت میں دل کو تڑپانا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پیسہ نہ ہو اور بندوق خاں کی کباب کی دکان سے کوئی جیکب لائن سے گزر رہا ہو، مجھے خبر نہیں کہ آج کل ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا، کچھ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو کسی کے کباب کو سن کر پریشان ہونا، جو چیز نہ ملنے والی ہو شرعاً اخلاقاً، جو اللہ نے دی چٹنی روٹی چاٹ کے سو جاؤ اور اللہ کا نام لو۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کو قدرت ہے کہ آپ کو حلال کی چٹنی روٹی میں اور چٹائی پر اور تسبیح کے دانوں پر اللہ کہنے سے اتنا مزہ عطا کر دے کہ آپ بریانی کھانے والوں سے اور مخمل کے بڑے بڑے گدے اور صوفوں کو سونے والوں سے آپ زیادہ عیش میں رہیں گے۔ اور اللہ کے نام میں وہ لذت ہے کہ جن کی پاس چار بیویاں ہیں، پورا شریعت کا کوٹا پورا کر لیا، لیکن ایک شخص اپنی غریبی، کسی پریشانی، کسی مجبوری سے وہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے اپنی روح کا۔ اللہ تعالیٰ اس کی روح میں وہ بہار، وہ چین، وہ سکون عطا فرما دیں گے کہ بڑے بڑے رومانٹک والے اور فلمی دنیا والے اور ویڈیو اور ویسیآر دیکھنے والے ہیں جو رات دن پریشان ہیں اور نیند حرام ہے، ان کا دل ان کا تڑپ رہا ہے۔ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے، ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ چین نہیں، ماتھا پکڑ کے دیکھ لو، ماتھا سر کو کہتے ہیں۔ جو لوگ کہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، چاہے بدنظری میں صحیح، آپ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں، اگر سر نہ گرم ہو تو کہنا کر۔ جب انسان سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے جلد استغفار کر کے اپنے مالک کو راضی کر لے۔ مالک کو دیر تک ناراض رکھنا اور استغفار میں دیر کرنا، یا اس لالچ سے، سستی اور کاہلی سے، یا اس لالچ سے کہ 2-4 مرتبہ اور گناہ کر کے پھر ایک اچھی توبہ کر لیں گے، گناہوں کی لذت خبیثہ کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ کسی محسن کو ناراض کرنا اور کسی اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرنا اور اپنی ذات کو بھی رسوا کرنا کسی طرح شرافت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جیسے حیا کم ہوتی ہے، جس شخص میں شرمندگی اور حیا کا مادہ کم ہوتا ہے وہی زیادہ گناہ کرتا ہے۔ میں نے ہندوستان میں بعض ہندو کو بھی دیکھا، ہندو ہوتے ہوئے، کہ وہ کسی کی عورت پر نظر نہیں ڈالتے تھے شرم کی وجہ سے، بڑے خاندان کے ہوتے تھے دنیاوی لحاظ سے، اور دنیا میں وہ معزز کہلاتے تھے، لیکن ان کو میں نے بارہا دیکھا کہ نہ مسلمان نہ ہندو کسی عورت پر نظر نہیں ڈالتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے۔ ایمان سبب نہیں تھا۔ اس لیے دنیا میں جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں سب نے حیا کی حدیث بیان کی، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے حیا کی حدیث نہ بیان کی ہو کہ حیا جو ہے ایمان کی علامت میں سے۔ حیا بہت سے گناہوں سے انسان کو صرف شرم اور حیا بچا لیتا ہے، خالی حیا۔ لہذا جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے زندگی میں تو اس کے پسینے آتے ہیں، لیکن پھر وہی انسان گناہ کرتے کرتے اتنا بے غیرت بے حیا ہو جاتا ہے کہ پسینہ کیا دل میں احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اول کوشش کرنی چاہیے کہ ناراضگی نہ کرے، گناہ سے بچے، اور یہ ہمت سے کام ہوگا۔ جو لوگ آج ہمت نہیں کر رہے ہیں قیامت کے دن ان سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، گناہ سے بچنے کی ہمت دی ہے۔ ایسا نہیں کہ بغیر ہمت دیے ہوئے ہمارے اوپر گناہ سے بچنے کا حکم نازل کر دیں، تب تو خدا ظالم ہو جائے گا۔
اگر خدا ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت اور ہمت نہ دیتا تو گناہ سے بچنے کا حکم بھی نہ دیتا، کیونکہ ایک شخص کو طاقت نہیں ہے، 5 شیر اٹھانے کی طاقت ہے، 10 شیر لادنا ظلم ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ گناہ سے بچو، تو معلوم ہوا گناہ سے بچنے کی طاقت اور ہمت بھی ہے، لیکن ہم اپنی نالائقی اور کمینے پن اور بے غیرتی سے اس ہمت کو اور طاقت کو استعمال نہیں کرتے، نفس و شیطان کی چنگل میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ بقول جلال الدین رومی کہ بعض لوگ ہرن کا شکار کرنے چلتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں ہرن کا شکار کرنے، لیکن ایک جھاڑی سے جنگلی سور نکلتا ہے، جنگلی سور، اور وہ اس کو شکاری کو، جس کو دعویٰ تھا کہ ہم ہرن کا شکار کریں گے، وہ اپنے لمبے لمبے دانتوں میں اس کو پھنسا لیتا ہے اور چبانا شروع کرتا ہے۔ وہ شکاری خود بھی سوچتا ہے کہ بھائی ہم تو ہرن کا شکار کرنے چلے تھے، آج میں اس جنگلی سور کے منہ میں کتنا ذلیل ہو رہا ہوں۔ بہت سے لوگ تہجد اور حج و عمرہ اور اللہ تعالیٰ کے نام اور اہل اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جب گناہوں کے مواقع آتے ہیں تو وہی شکاری جو ہرن کے شکاری کا دعویٰ کرتا ہے، اور امت بھی سمجھتی ہے کہ یہ ہرن کا شکاری ہے، لیکن وہ اپنے کو دیکھتا ہے کہ نفس و شیطان کی جنگلی سور کے منہ میں وہ اس کو چبا رہا ہے، وہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، امردوں کو دیکھ رہا ہے، ویسیار دیکھ رہا ہے، اخباروں میں تصویریں دیکھ کر للچا رہا ہے، خبیث خیالات میں مبتلا ہے، حالانکہ ملنا کچھ نہیں، نہ لینا نہ دینا، مفت میں دل کو تڑپانا۔ جو لوگ کی دنیا کی کتنے ہی مالدار ہیں، بنگلوں پر بنگلے بنائے جا رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھ